رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ بلندتر صلوات جو مومنین اسی طرح بھی مجلس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنا ساتھ دے رہے ہیں، مالی طور پر ساتھ کام کر کے ہر طرح سے ان سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو على كل شيء قدير بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المغفورين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وما بعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود بجاء محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان سید شہداء خانوادہ و سرداران زہرا، عزاداری کے یہ ایام جن کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے، یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں. آج 4 تاریخ یہ ایام جو ہیں جو اگر میری طرف لیں تھوڑا سا کر لیں. یہ ایام ایسے ہیں جن میں اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہل بیت کے وسیلے سے ہم اہل بیت کے ساتھ ملتے ہیں. انہیں دعاؤں میں ہماری دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مومنین جنہوں نے کہیں بھی جہاں کہیں بھی عزاداری میں اپنا کوئی حصہ ڈالا ہے، اے اللہ ان کو حق اور ان کو اس حصے کو مالی طور پر، اخلاقی یا جس طرح بھی جسدی طور پہ اللہ کو قبول فرما. جو ہمارے مرحومین ہیں، جو عزادار ہیں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو ہمارے مریض ہیں خصوصاً دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا اپنے شفا کا خصوصاً ہمارے بزرگ یہاں جو تشریف فرما ہیں، جناب سید مظہر علی بخاری صاحب، وہ مریض ہیں. علی نے پہلے دن تشریف لائے لیکن اس کے بعد ان کی صحت اب ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے پاک میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی جہاں کوئی مومن مریض ہے اللہ نے شفا کا
ہمارے شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے، اور اس سال میں جو ہم نے جو شریعت نے بہت بڑی قربانی دی ہے، خصوصاً راہبر معظم ولی فقیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خان نائی شہید، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں نہ تو عزادار، نہ عزاداری اور نہ شہداء کا خون کسی کو بھی بھولنا نہیں۔ یہ ساری امانتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بس میں بہت اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا کہ جب آپ کے حرم جو ہے ان پہ خطرہ آ گیا، پوری کوشش کی کہ حرم جو اہل بیت کے ان کو کیا کیا جائے، اگر اس وقت کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ حرم کا دفاع کے لیے کھڑا ہو، وہ یہی زہرا کا بیٹا سید علی خان ہے، خدا نے اسے توفیق کیا۔ وہ ایسی آپ کی ڈھال تھی شیعت کی، جس ڈھال شیعت نے اسلام کی ڈھال تھی، جس ڈھال کو دشمن نے وہ دکھ ہمیں کبھی بھول نہیں سکتا، تکلیف بھول نہیں سکتی، لیکن جب ہم نے سید الشہداء کو ان کے غم میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں سارے غم چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے غم میں ان سارے غموں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، نہیں تو یہ ایسا غم نہیں تھا جس کو ہم بھول سکتے۔ بہت تکلیف تھی پورے اسلام کے لیے، مسلمان۔ بہرحال اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پاکستان کے ہمارے جتنے شہداء ہیں، عراق کے جہاں جہاں مومن شہداء ہیں، ہم سب کے درجات بلند فرمائے۔ حال ہی میں ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ شیخ صاحب اعظم سے جدا ہوئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ حق ہے ان شہداء کا، ان مریضوں کا جو ہمارے عزیز ہیں، جو ان سے جدا ہوئے، ان سب کا، کہ ہم ان کو ضرور یاد رکھیں۔ اب چلتے چلتے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بات جو اب میں طرف کر میں ایک درود بھیجے پر محمد محمد اگر آپ کھو نہیں گئے، پریشان نہیں ہیں، کچھ سوچ نہیں رہے، تو پھر اس طرح ایک درود بھیجے، پتہ چلے آپ لوگ کی آمادگی ہے، میں بات شروع کروں۔ ابھی تک جن کی آواز بلند نہیں ہوئی، بھٹی صاحب سے لے کے ادھر تک، سب سے مل کر درود بھیجے کو مبارک۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ آج کل آپ خدمت میں جانا شروع کیا موضوع کو آہستہ آہستہ، چونکہ اب وقت تھوڑا سا بہرحال وسیع ہوا ہے، وسعت ملی ہے، تو ہمیں بھی سانس جو ہے وہ سانس میں سانس آ گئی کہ اب کلمات کو تھوڑا تھوڑا اب کچھ بات بھی ہو جائے اور بات کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ بات کا پہلا سرا کہاں سے تھا؟ مکہ سے شروع ہوا تھا کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، تعمیر کرنا، اور کل بات ہوئی کہ گھر اللہ کا تعمیر ہونا ہے، اور بات کس کے لیے مشکل میں کون گیا؟ اولاد ابراہیم اولاد ابراہیم۔ اور کمال یہ ہے، بڑی توجہ رکھیں، کمال یہ ہے ابراہیم کا چھوٹا سا بچہ جن کو حضرت ابراہیم ماں کے ساتھ چھوڑ کے آئے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ ہاجر۔ ہم جب اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں، جیسے ہم نے اردو میں اس کو بدل دیا، ہاجرہ کیا دیتے ہیں، وہ ہاجر ہے۔ سیدہ ہاجر جو ہے سلام اللہ علیہا، وہ اس بچے کو جب چھوڑتی ہیں، پانی تلاش کرتی ہیں، توجہ رکھے گا، بڑی توجہ رکھے گا۔ اب وہ بچہ کرتا کیا ہے کہ بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے۔ اب ایڑیاں رگڑنی تھی تو کیا ہو گیا، وہاں سے پانی۔ اب جب قربانی اسی بچے کی دی جاتی ہے، تو جو رکھے گا جس نے ایڑیاں رگڑی تھی، تو قربانی قبول نہیں کی جاتی، بلکہ قربانی کس کی جاتی ہے قبول؟ اس کے عوض میں اللہ کی طرف سے ایک قربانی بھیج دی جاتی ہے۔ ایک وقت ہے کہ پیاس سے ایڑیاں جو ہیں وہ رگڑی جا رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان ایڑیوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، پانی مل گیا۔ دوسری دفعہ کیا ہے، اسی بچہ اب جوان ہو گیا، اب اس پہ چھری چلنا چاہ رہی، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے لیکن ابھی بچانا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی امانت ہے جو اس کے پاس ہے اور وہ امانت اس کو آگے پہنچانا ہے، لیکن اس امانت کی عظمت یہ ہے، تو جو رکھے گا وہ امانت بھاری اتنی ہے کہ جب تک بہت سے امتحانوں سے یہ نہیں گزرے گا اس امانت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ متوجہ ہے بات پہنچ رہی ہے؟ متوجہ ہے؟ اور وہ امانت جو رکھیے گا، امانت کوئی چھوٹی امانت نہیں ہے، یہ نور چھوٹا نور نہیں ہے جو اللہ نے کہاں دیا۔ وہ نور جب آدم کے پاس آیا تو امام صادق کیا کہتے ہیں، آقا مولا سرکار ابو الفضل عباس کے جو پوتے ہیں جناب حمزہ بن قاسم،
جو عبید اللہ کے آگے ان کی نسل سے چلتے ہیں. عبید اللہ ابن عباس کی نسل سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ اے حمزہ ابن قاسم ذرا یہ تو بتائیے کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ کن کلمات سے قبول ہوئی تھی؟ انہوں نے روایت کی چھٹے امام سے کہا کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ آدم نے جب واسطہ دیا تھا کہا کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اور آخر میں سب سے کہاں تک پہنچی بحق حسین وانت قدیم الاحسان. حسن کا واسطہ دے کر جب انہوں نے دعا کی تھی تو دعا ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو جو رکھیے گا اب یہ امانت اس نور کی کہ جو پشت آدم میں تھا جس کی وجہ سے وہ دعا قبول ہوئی. وہ امانت چلتی چلتی جب اسماعیل پہ پہنچی دعا کیا کی ابراہیم نے کہ اللہ مجھے امامت سے بھی نواز دے. کیا ارشاد کیا ہوا، جواب کیا ہوا؟ سب کی سنی ہوئی آیات میں آپ لوگوں کی، بس جو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نتیجے تک بات پہنچ سکے. کیا جواب ملا آپ کو؟ ابراہیم کو کیا کہا گیا کہ لا ینال عہد ظالمین. ابراہیم دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہے، نبوت مل چکی ہے، اب اس مقام اس مرتبے میں ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو امامت مجھے دے رہا ہے ومن ذریت، یہ میری ذریت میں. کہا لا ینال عہد ظالمین، بھئی آپ کی نسلوں میں یہ امانت جو ہے وہ آگے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک یہ گارنٹی نہ مل جائے کہ ان میں سے کوئی ظالمین میں سے نہیں ہے. تو جو رکھیے گا پیغام یہ ملا کہ امامت جو آگے امامت پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے امام صرف وہ ہو سکتا ہے کوئی ظلم نہ کرے. اور سب سے بڑا تو جو رکھیے گا اگر کسی نے اسلام کی حکومت لینی ہے، حاکم بننا ہے، تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ امامت میں ظالم نہ ہو. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ان شرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک ہے. بندہ اپنی زندگی میں 40 سال تک شرک بھی کرے، پھر دعویٰ کرے، پھر خواہش کرے انہیں امامت ملے، پھر مسئلہ یہ ہے یا قرآن نہیں پڑھا یا امامت نہیں سمجھا. سمجھے نا جی؟ ذرا اس طرح بنیادی سے نہیں، اگر سننا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں اپنی مرضی کی پڑھوں گا. یہ آپ کی مرضی کی چاہ رہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. اب نعرہ بھٹی صاحب آپ نے نہیں لگانا، اب نعرہ ادھر سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب بلال سے آواز ٹھیک ہے نا جی؟ بات ٹھیک. آگے دیکھتے ہیں متوجہ رہیں. اب یہ پیغام مل گیا کہ بھائی اپنی حسرتوں کو لے جاؤ کہیں اور آباد کرو. اب یہ حسرتیں آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. بھائی جب آپ بتوں کے سامنے جھک گئے تھے تو پھر آپ اس کرائٹیریا سے قرآن نے آپ کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. متوجہ ہیں. اب ابراہیم اسماعیل آگے چلتا ہے. اسماعیل سے کیا کرتے ہیں جی؟ باپ اور بیٹا مل کر اللہ کا گھر آباد کرتے ہیں. ادھر اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، آگے نور نبوت آگے چلتا چلتا کہاں تک پہنچتا ہے؟ پوچھتے عبد المطلب تک آ جاتا ہے. جب عبد المطلب تک پہنچتا ہے ابھی تک نور نبوت اور نور امامت ایک ساتھ آتا جا رہا ہے. توجہ ہے نا؟ بڑے توجہ رکھیے گا. نور امامت اور نور نبوت ایک ساتھ آتا چلتا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ 4 دنوں ایک دوسرے ملے نا. ابھی یہ نور نبوت کہاں سے چلتا آ رہا ہے اور نور امامت وہ ابھی یہ کائنات خلق بھی نہیں ہوئی. ابن عربی کہتے ہیں کہ اس سے 2000 نوری سال پہلے یہ نور اکٹھا تھا اور خدا کی حمد کرتا تھا. اچھا جی. اب یہ اللہ کا گھر بھی بن گیا، عبد المطلب بھی آ گئے. اب انتظار ہے ختم نبوت کا. متوجہ موضوع کا آپ کے ذہنوں میں موضوع کی طرف آگے بڑھے ایسا ایسا کہ توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بقائے توحید ہے. اور کمال یہ ہے کہ ابھی تک توحید کو پھیلانے والا پہنچانے والا نور اور توحید کو بچانے والا نور ابھی ایک ساتھ آ رہے ہیں. دونوں بھی ایک ساتھ چلتے آ رہے ہیں. متوجہ ہیں. آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی تو پتا چلا کہ مطالب میں آپ میرے ساتھ ہیں. جو حیران ہے اس کو حیران کی ختم کر کے بھی واپس آنا چاہیے. تو یہ مضمون جواب کا 20 دفعہ سنا ہوگا. کوئی نئی چیز نہیں ہے. متوجہ رہے گا ابھی نئی چیزیں آگے آنے والی ہیں. اچھا اب جناب عبداللہ تشریف لاتے ہیں دنیا میں اور نور نبوت منتقل ہو جاتا ہے کہاں؟ جناب عبداللہ کی طرف. آگے یہ نور نبوت منتقل ہو جاتا ہے جناب آمنہ کی طرف. تو جو ہے اب نور نبوت اس دنیا میں آنا ہے، اس دنیا میں آنا ہے. اللہ انتظام کر رہے ہیں. جناب عبداللہ تو اس دنیا میں رہے نہیں ہیں. بڑی تو جو رہے گا. اور یہ نبوت امانت ہے خدا کی. نبوت
نور نبوت امانت ہے اللہ کی، کسی اور کی امانت نہیں ہے۔ میں اور آپ ہوں، ہم نے کسی کو 1000 2000 500 700 بھی دینا ہو تو بڑی احتیاط سے دیتے ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ پھر امانت میں خطرہ تو رہتا ہے نا بڑی صاحب، کیوں شاہ جی خطرہ تو رہتا ہے نا۔ وہ اجی کسی کو چائے نہیں دیتے ایسے نا، ڈرنے پہلے کوئی خراب جگہ تو نہ دے دی ایسے کہ نہیں، چائے دیتے ڈر جاتے ہیں، یہ تو کیا ہے پورے کا پورا اللہ کا نبی ہے، ایسے ہی نا جی۔ دیکھیں جیسے زور سے بے شک کا ہے اس پہ نظر رکھیں ضرور میرے محمد اللہ نے اہتمام کیا کیا ہے، دشمن پہلے سے خبردار ہے کہ نور نبوت آ رہا ہے، دشمن پہلے سے ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ انتظام یہ کرتا ہے کہ جناب آمنہ کو وہ گھر میسر آتا ہے کہ جس گھر کی پہچان یہ ہے جو محافظ نبوت بھی ہے، محافظ توحید بھی ہے۔ یہ گھر اور کسی کا گھر نہیں، یہ وہی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں یہ کافر ہے، کافر کہتے ہیں یہ محافظ نبوت و توحید ہے۔ یہ گھر ہے، یہ ابو طالب کا گھر ہے، سوچے نا۔ اب اللہ کے نور نے دنیا میں آنا ہے تو جناب آمنہ کو ابو طالب کے گھر بھیجا۔ اب اللہ کے نور کی حمایت کی ذمہ داری لی کس نے؟ ابو طالب نے۔ اب ابو طالب نے یہ ذمہ داری لی، نور نبوت دنیا میں آ گیا، پرورش شروع ہو گئی، اللہ خود نگہبانی کرتا رہا، محمد مصطفیٰ بڑے ہوتے رہے۔ اب بات یاد ہے نا کہ 2-4 دن کے لیے 10 دن کے لیے ایک جگہ ہم رہ لیں تو وہ محبتیں بھولتی نہیں، بھولے نہیں بھولتی، وہ ساتھ چھوڑتے نہیں چھوڑتا۔ یہ تو ہزاروں سال کٹھے چلتے رہے، کٹھے رہے۔ اب نور نبوت بے قرار ہے کہ کب نور امامت و ولایت آئے۔ اب یہ بے قراری دیکھیں نا، یہ بے قراری، اب نور نبوت بے قرار ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ بڑی محبت دی ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو، آمنہ کے لال کو بڑی محبت سے پالا ہے۔ کبھی کسی دشمن کی سخت نگاہ بھی محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچنے دی، ایسا امین ہے ابو طالب۔ کبھی کسی کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھنے دیا اللہ کی اس امانت کو، متوجہ رہے گا۔ مگر محمد مصطفیٰ کو جو اس گھر سے محبت ہے وہ ابو طالب کی وجہ سے بھی ہے، لیکن کسی اور چیز کی خوشبو آ رہی ہے یا محمد مصطفیٰ، وہ جس نور کا انتظار ہے اس کے لیے بھی نظر نہیں دیکھو جو رکھیے گا۔ مگر مشیت خدا دیکھیے ذرا، اے مصطفیٰ آپ انتظار کر رہے ہیں ابو طالب کے گھر میں، اور جس نے آنا ہے اس نے کس کے لیے آنا ہے؟ اس نے اس لیے نہیں آنا کہ وہ ابو طالب کی جائیداد سنبھالے، نہیں نہیں، اس نے ابو طالب کا گھر سنبھالنے نہیں آنا ہے، اس نے اس لیے نہیں آنا ہے کہ وہ ابو طالب کو کمائی کر کے کھلائے، نہیں، اس لیے نہیں آ رہا۔ جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے۔ تو جب جس نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آنا ہے اس کا انتظام اللہ ہی کرے گا، کرے گا نہیں، بہت پہلے ابراہیم و اسماعیل سے اس کعبہ میں کروا چکا۔ اب جب علی کو آنا ہے، تو جو رکھیے گا، جب علی کو آنا ہے تو محمد سے آنے سے پہلے ابو طالب کا گھر اللہ نے آباد کروایا، علی کے آنے کے لیے اللہ نے اپنا گھر پہلے ابراہیم سے بنوایا۔ تو جو رکھیے گا، کیوں اللہ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کبھی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ میرا نور نبوت ابو طالب کے گھر میں رہے گا۔ اگر ابو طالب کا احسان ہے محمد کو اپنے گھر میں آمد کا، اس کا جواب یہ ہے کہ علی اب میرے گھر میں آئے گا۔ تو جو رکھیے گا علی فیصلہ رہے گا، مطلب اور جو خدمت پیش کرنا ہے، فیصلہ ہے کہ علی میرے گھر میں آئے گا۔ اب محمد مصطفیٰ کو انتظار کس کا تھا؟ علی مرتضیٰ کو تھا۔ محمد مصطفیٰ عاشق ہیں علی کے، نور وہ جو ایک ساتھ رہا، ایک ساتھ پشتوں سے آگے چلتا آیا۔ محمد مصطفیٰ کو قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے علی کے بنا، اور آپ بھی ہیں عاشقان علی، آپ بھی چاہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے زندگی کی ایک سانس ہی کیوں نہ رہ جائے، اللہ سے مانگے تو یہی مانگے، اے اللہ عشق علی میں موت بھی دے، زندگی اور سانسیں ہیں تو اے اللہ ایک دفعہ نجف تو دکھا دے۔ عاشقان علی ہے، کچھ بک جاتا ہے چلا جائے، بکتا ہے بک جائے،
جلتا ہے جل جائے، تباہ ہوتا ہے ہو جائے، غرق ہوتا ہے ہو جائے، مگر اللہ ایک جھلک والی نجف کی تو نصیب ہو، ہے نا؟ آپ بھی چاہتے ہیں، مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں، انتظار مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک ایڈریس ہم لکھ دیتے ہیں پکا پکا علی کے نام کا، تو جو رکھیے گا، کہا کہ محمد مصطفیٰ علی دنیا میں آ گئے، اب آپ نے دیکھنا ہے، انتظار آپ کر رہے ہیں، آپ بے چین ہیں، مگر ادھر بھی بے چینی کم نہیں ہے، ادھر بے چینی کا اظہار یہ ہے کہ میں اب آ تو گیا ہوں اللہ کے گھر میں، ماں میری فاطمہ بنت اسد ہے، اب میں نہ اپنی آنکھیں ماں کے لیے کھولوں گا نہ خانہ کعبہ کے لیے کھولوں گا، اس کے لیے کھولوں گا جو میرے لیے بے قرار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خالص دیسی کا پنجابی نام متوجہ آپ لوگ؟ اب میں آنکھیں بھی اسی کے لیے کھولوں گا جو میرے لیے بے قرار ہے، متوجہ نا؟ یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مرتضیٰ، یہ فیصلے یہاں کے نہیں ہیں، یہاں نہ ڈھونڈو، یہ فیصلے تو کائنات کے خلق سے پہلے عرش پر ہو چکے ہیں، متوجہ نا؟ یہ تو وہاں کے فیصلے ہیں، تم یہاں کہاں ڈھونڈنے چلے؟ اچھا اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ عاشقان علی جو تم قیامت تک پیدا ہوتے جاؤ، قیامت تک تم اس دنیا میں آتے جاؤ، آج محمد مصطفیٰ نے علی کی تلاش میں اپنے قدم کعبہ کی طرف جو ہی بڑھائے، اللہ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ جب بھی علی کو ڈھونڈنا ہو، علی کو ڈھونڈنا ہو، علی کو پانا ہو، تم میرے گھر میں آ جاؤ، نماز تم اللہ کی پڑھو گے، ملے گا تمہیں علی، اور اگر علی کو نماز کے علاوہ مسجد کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈنا چاہو گے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے، علی نہیں مل سکتا۔ علی تو آیا تو خدا کے گھر میں، گیا تو خدا کے گھر سے۔ اب علی کے عاشق کا اگر نماز سے محبت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے دعویٰ ہے علی سے محبت کا، مگر عذاب محبت نہیں جانتا، عذاب محبت نہیں جانتا۔ ایسے ہی نا، آسان نہیں ہے یہ دعوی محبت، قدم قدم میں محبوب کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب دعویٰ ہو علی جیسی ہستی سے محبت کا، وہ محبت، وہ عشق آسان نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اس عشق کو نبھانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جس درخت پہ پھانسی ہونی ہے اس کو خود ہاتھوں سے پانی دینا پڑتا ہے، اس کو خود پروان چڑھانا پڑتا ہے، یہ عشق علی ہے۔ اور علی اتنا امین ہے کہ جو آپ اگر عشق علی میں مسجد کا رخ کریں گے تو علی آپ کو رکنے نہیں دے گا، علی کہے گا پہلے جاؤ اللہ اکبر کہو، جو اللہ اکبر کہو گے، جب سجدے میں جاؤ گے تو عظمت سجدہ میں جب عظمت توحید کو سمجھنا چاہو گے تو پھر اس ایک سجدے کی طرف دیکھو گے جو مسجد کوفہ میں علی نے سبحان ربی یا لعلا و بحمد کہا تھا، پتا تھا کہ ابن ملجم کھڑا ہے، مگر عشق خدا تھا یہ علی اور علی کے خدا کے درمیان وہ راز تھا جس راز کو علی نے سجدے میں سبحان ربی العلا و بحمد کہہ کر پیغام یہ دیا کہ جب بھی محبوب علی کو مان لو، محبوب کی یاد آئے تو محبوب کی اس ادا کو سبحان ربی العلا و بحمد کہہ کے ادا کر دو، تمہیں علی بھی ملے گا، خالق علی بھی ملے گا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ اسی لیے تو کیا کہنا شہید سید سبت جعفر چلا ہوں اس کی ملاقات وہ کھڑی آگے کیا فرماتے ہیں میرے کفن کو یہ وہ راز ہے جس کو شہید سبت جعفر کی زندگی کبھی موقع ملا تو آپ خدمت بیان کریں گے، کتنا مقدس اور کتنا پیارا شہید ہے ہمارا، وہ سمجھے کہ ملت کا سرمایہ ہے شہید سید سبت جعفر۔ آپ اس کو ادیب، آپ اس کو شاعر نہ کہیں، یہ ظلم ہے ان کے ساتھ۔ ولی اللہ، وہ ولی اللہ کہ جس نے اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنا آپ قربان کیا ہے، محمد علیہ۔ شہید سبت جعفر وہ خالص ترین ولی اللہ اس زمانے کا، جس کو اگر آپ کہیں وہ میت ہے اس زمانے کا تو کم ہے۔
जानते हैं कुमैत कौन? इसको अगर कुमैत कहें तो वो कम नहीं होगा। सैयद शहीद सिफ्ते जाफर बहुत बड़ी हस्ती है, खुदा उनका दर्जा बुलंद फरमाए। मौका नहीं होता इस मिंबर पे, लेकिन ये कीमती हस्तियाँ या कीमती शख्सियत आती, शोहदा का खून हमारे ये यहाँ हमारे गर्दन पे, शोहदा के खून को कभी ना भूलें, ये अमानत है खुदा की, ये अमानत है, शोहदा को कभी ना भूलें। शोहदा को भूले तो दीन क्या? शियत है ही शहादत, सोचिए ना, शियत है ही शहादत। अभी रास्ते में बात हो रही थी, बंदा खुदा आए, आपकी कहा या रसूल अल्लाह, रास्ते में भी बात हो रही थी, कौन आ रहे के साथ, आपके साथ आ रहे थे, आके तो जो रखिएगा सरकारी खदमे मर्तबत के साथ। एक तो हमारा ये कल्चर जो मिक्स हो गया है, इसका ये बड़ा मसला है कि अब दरमियान में चाय भी आना शुरू हो जाती है। एक तो मोहम्मद या रसूल अल्लाह, देखिए मोहब्बत अली है, या रसूल अल्लाह हब्बत अली, या रसूल अल्लाह अली से मोहब्बत हो गई है। हम सारे करते हैं ना मोहब्बत, ऐसे ही है सारे मौला से मोहब्बत का दावा है ना नहीं। अब दावत करना ना करना वो आगे मेयार मोहब्बत, अदाब मोहब्बत तो आज आपकी खिदमत में आए ना। अदाब मोहब्बत ये है कि सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे हर रोज़ में वो कभी भी हमारे ज़बान से अदा हुए बगैर दिल ना हो। और शर्त मोहब्बत क्या है ना, शर्तें भी होती है ना, कोई चीज़ महंगी हो उसको खरीदने के लिए कीमत भी तो महंगी देनी पड़ती है ना। तो भाई मोहब्बतों के सौदे तो होते ही महंगे हैं, ऐसे ही कि नहीं ऐसे। और फिर मोहब्बत भी जब अली जैसा महबूब हो, फिर वहाँ तो कीमत भी उतनी देनी पड़ेगी। या रसूल अल्लाह हब्बत अली, अली से मोहब्बत हो गई है। तो जो रखिएगा जरा अपने दिलों पे हाथ रखिए, अपने आप को संभालिएगा, फस्तईन लिल बला, फिर मुसीबतों के लिए तैयार हो जाए। अली से मोहब्बत का दावा जो है वो अब जिसको हम उर्दू में बड़ी आसान से कहते हैं, या अल्लाह बचाओ बलाओं से बचाना, और एक दफ़ा कहना या अली आपसे मोहब्बत है। पूरी दुनिया से टक्कर है कि नहीं है भाई? पूरी दुनिया से टक्कर है। 1400 साल से और क्या करते आ रहे हैं हम? 1400 साल से कभी किसी शिया के ज़माने में आराम से बैठा हो, चैन से बैठा हो, सुकून से बैठा हो? कैसे बैठेंगे चैन से, कैसे बैठेंगे सुकून से? जब ला इलाहा इल्लल्लाह की मुखालफत होगी तो सामने कौन खड़ा होगा? फ़लस्तीनी मरेगा, बचाने के लिए कौन खड़ा होगा? शिया। मुतवज्जे है ना? दीन पे कोई मसला बनेगा, बचाने के लिए कौन आएगा? शिया। क्यों? क्योंकि कहा है ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कि सब कुछ जाता है जाए मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बका है ही उस वक्त तक जब तक अली वलीउल्लाह है, जब तक अली वलीउल्लाह है। जिसने अली वलीउल्लाह को छोड़ दिया, जिस दिन अली वलीउल्लाह से लोगों ने देखा कि अली वलीउल्लाह बाकी ना रहे, समझ ले अली वलीउल्लाह की दुश्मनी नहीं है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दुश्मनी है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी है। अच्छा, अब सरकार खत्म मरतबत ने पहली ही मुलाकात में बता दिया कि आदाब मुलाकात ये है कि अगर अली से मिलना है तो फिर अल्लाह के घर में आना पड़ेगा। कितने बजे खत्म कितने दुरूद मिलेगा खुदा? मैं वो मौजूद में जा रहा था तो मैं डाल के उनके और अल्लाह के घर में अली आए, इसमें कौन सी फजीलत है? कौन से अपने इख्तियार से आए? मतवज्जे हैं ना जी? कौन से अपने इख्तियार से आए, कौन सी फजीलत है? तो रखिए सब कुछ नजर आना। जब बात आती है ना अली और औलाद अली की, तो एक अजीब मसला है ये हमारे इस्लाम का। हमें वो हर चीज़ में शक मशहूर हो जाते हैं, ये चीज़ ऐसे है या नहीं है। अब देखते हैं ना, अब जरा देखिए कभी भी टेलीविजन पे देखिएगा, 5 मिनट के लिए सारे इकट्ठे बैठे हो ना, 5 मिनट के लिए आप जिक्र अहले बैत करें, छठे मिनट में जो ना कोई मसला शुरू हो जाता है, वो खुजली शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ और आना शुरू हो जाएगा। और इसका जवाब मरहूम ने बड़ा खूबसूरत दिया था जब उनसे कहा गया ना कि आपके मेंबर से हमेशा अली अली होते हैं, कोई और जिक्र नहीं करते, तो बड़ी बेहतरा से कहते हैं भाई आप करें क्या, जो ये जिक्र करते हैं लोग उठ के चले जाते हैं, सुनता ही नहीं। खुदा करे क़यामत करे। मरहूम ने बड़े बड़े आराम से कह गया, बड़ा जुमला आराम से कह गया। अब देखिए अब जो ही आप ये जिक्र शुरू करेंगे तो वो हजम होता ही नहीं, अजीब मुसीबत है। बाकी सब कुछ चलता, कौन सी
بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے ادھر آ گئے، وہ خود پیدا، وہ اپنی مرضی تھوڑی نہ ہوئے بھائی، وہ تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، وہ مرضی سے نہیں آئے، مان لیا آپ کی بات، لیکن یہ بتائیے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ وہ کس کی مرضی سے شک ہوئی؟ وہ کس کی مرضی، توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ رکھیے گا، وہ کس کی مرضی سے شک ہوئی؟ وہ تو کسی اور کی مرضی سے شک نہیں ہوئی، نہیں نہیں، یہ کسی کی مرضی سے شک نہیں ہوئی۔ خانہ کعبہ جب سے تعمیر ہوا تھا، کعبہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تم نے مجھے بنا تو دیا، مجھے بنا تو دی ہے، ابھی مکان ہوں، میں گھر کب بنوں گا؟ اللہ نے علی کو جب مقام مکین بنا کر بھیجا تو اب مکان نہ رہا، گھر بن گیا، اب یہ کعبہ نہیں، اب یہ بیت اللہ بن گیا۔ وجہ نا درود بھیجے گا محمد آج۔ میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں، نبی بات کی طرف نہ جاؤں، وجہ اب علی آگے اور ادھر نور نبوت بے چین و بے قرار ہے۔ اب کیا ہوا کہ خطبہ اور واعظین یہاں ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں کہ نور نبوت نے جب نور ولایت و امامت کو اپنے ہاتھوں پر دیا، توجہ رہی، اس کا عجیب سے کلمات ہیں جن سے جس انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، بڑی توجہ رکھیے، تاکہ یوں کہہ لیں کہ قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کو رحل میں رکھ لیا۔ توجہ رہی گا، بالکل توجہ رکھیے گا، رحل میں رکھ لیا۔ اب قرآن کو رحل میں رکھنا تھا کہ قرآن نے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ علی نے بتایا کہ علی نعت کے قرآن ہے، یہ نعت کے قرآن تلاوت کب کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علی نے تلاوت کیسے کر دی؟ ابھی تو علی چھوٹے سے ہیں۔ اے بندگان خدا، تمہیں علی کے تقدس کو خیال ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی عظمت کو تو یوں نہ ڈھونڈو، مصطفیٰ کے ہاتھ تو وہ ہیں جس پر پتھر بھی آ جائیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو پھر محبوب مصطفیٰ ہے، محبوب مصطفیٰ ہے، وجہ ہے کہ نہیں؟ اب مراحل آگے بڑھے، اللہ کی توحید کی آبیاری کا انتظام آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہاں یہ منظر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہاں زداران انسے و شہداء، آسان نہیں تھا خدا کے دین کی آبیاری، آسان نہیں تھا خدا کے دین کی حفاظت کرنا، اس کو تعمیر کرنا، اللہ کے دین کے معمار محمد مصطفیٰ کی آمد بھی ابو طالب پہ کر گئی، دین کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، دین کی تبلیغ بھی وہیں سے ہوئی، اور دین کی بقا بھی خون ابو طالب سے ہوئی۔ آزدارن سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج آپ کو جناب مسلم بن عقیل کے یتیموں کا ذکر سنا، جناب ابھی بات ہو رہی تھی، میں بھی بھائی سے کہا یتیمان عبداللہ کو آپ کی خدمت میں آج کا ذکر کیا، حضرتان سے جو شوق ہے، مائیں بہنیں تشریف فرما، آپ صاحبان اولاد ہیں، اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے ہر کسی، بچوں پہ چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے، والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ خود اس کو برداشت کر لیں۔ آپ سب کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہمارے بچے پر کوئی بھی تکلیف نہ آئے، ہماری بیٹی پر، ہماری بیٹی پر کوئی تکلیف نہ آئے، اور جب بات ہو اولاد ہو، نسل ابو طالب، نسل ابو طالب، جناب ثانیہ زہرا، آسان نہیں ہے خود کو ثانیہ زہرا کہلوانا، علی کی بیٹی نے بڑی قیمت دی آسان، ہمیں ہماری آنکھوں میں ایک آنسو جب آنا ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی سخت لفظ، سخت جملہ بولا جائے اور ہم روئیں، نہیں، یہ آنسو جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اس کے لیے کسی خطیب یا کسی پڑھنے والے کے الفاظ کا انتظار نہ کیا کریں، اس کے لفظوں کا انتظار نہ کیا کریں، بس ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کریں اور کہیں کہ ہاں زہرا، تیرا گھر کبھی بڑا آباد تھا، کربلا کو دیتے اجڑ گیا تیرا گھر، بچ گیا خدا کا دین۔
آسان نہیں ہے خود کو برداشت کرنا اور اپنے آنسو کو روکنا. روایت یہ کہتی ہے اور علماء ہی پڑھتے ہیں جب شب عاشور آئی ہے کوئی دین جس کی ابتدا ابو طالب کے گھر سے رکھی جا رہی تھی. ابو طالب کی بہت ثانیہ زہرا خیمے میں تشریف فرمائے. نظر اگر آپ کو میٹر تھوڑی دیر کے دیکھیں میٹر کاغذ کو جو میٹر کا خیمے میں تشریف فرمائے. ایک طرف اون ہے دوسری طرف محمد ہے اور ماں کر کیا رہی ہے پتہ ہے نا. جب ماں کے پاس بچے ہوں تو مائیں اپنے بچوں کے سروں میں یہ بالوں کو سہلاتی ہیں. ماں اپنے بچوں کے سر کے بالوں کو سہلا رہی ہے. سہلاتی کیا کر رہی ہے دیکھیں نا. کربلا کی ماں بچوں سے مانگ رہی ہے تو کیا مانگ رہی ہے. عظمت دیکھیے زینب الکبریٰ کی اپنے بچوں سے کیا مانگ رہی ہے. امانت ہے نا عبداللہ کی آپ کے پاس. اب ان سے سوال کہ بیٹا کل عصر عاشور ہے آپ کے آنسو آگے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ثانیہ زہرا سے قبول فرمائے. دنیا کو مشکل آپ کی زندگیوں میں لائے. یہ آنسو آپ کے لیے وسیلہ شفاعت بنے. حاضر آؤ. کہا کہ بچوں کل عصر عاشور ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے مامو جان مشکل میں ہیں. بچوں ایسا نہ ہو کل کو جب عصر عاشور کا وقت گزر جائے اور قیامت والے دن روز محشر ماں زہرا مجھ سے پوچھے کہ اے زینب تو نے اپنے بچوں کو تو بچا لیا میرے حسین کو قربان کر دیا. اے اونو محمد میں اپنی ماں کو کیا جواب دو گی. آپ کا گریہ بلند ہوا صدا بلند ہوئی. مصائب ختم ہو گئے. بس 4 سے 5 جملے آپ کی خدمت میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر دیتا ہوں. خدا آپ کی اولادوں کو محفوظ رکھے سلامت رکھے. مگر آج زینب کبریٰ اپنے بچوں کو قربان کرنے جا رہی ہے حسین پر. ماؤں کو پیغام دینے جا رہی ہیں تمہارے بچے جتنے بھی قیمتی ہوں جب بھی حسین کا ذکر آئے سب کچھ قربان کر دو. اولادوں کو قربان کر دو. حاضردار ہو. کہا کہ اے اونو محمد کل جب عصر عاشور آئے تجھے مامو جان کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا. بچوں یہ نہ ہو کہ ماں کے سامنے مجھے روزے آئے میں شرمندہ ہونا پڑے. بچوں شرمندہ نہ کرنا. حاضردار وہ وقت آیا بس مختصر کیا. عصر عاشور آ گئی. ایک دفعہ جناب ثانیہ زہرا اپنے خیمے میں تشریف لاتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ اونو محمد ادھر بیٹھے ہیں. اب بچے دونوں گھبرا گئے. اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی ہاتھ جوڑ کھڑے ہو گئے ذرا چشم تخیل کو شرط رکھیے اور دیکھیے کہ ماما جان اماں جان ہمارا کوئی قصور نہیں. اب تو مامو جان کی خدمت میں گئے تھے مگر مامو جان نے ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اچھا یہ بات ہے. اماں فضا آواز دی. اماں فضا ذرا آئیے ماں چاہیے تو بلا کے لائیے. ذرا حسین کو کہیں کہ زینب بلا رہی ہے. اب زہرا ایک دفعہ ثانیہ زہرا بن کے حسین کو بلا رہی ہے. بھیا حسین میں کہوں گا آقا زادی آپ نے اپنے بھائی سے جب یہ کہنا ہے تو مولا کیسے آپ کو جواب دیں گے. مگر یہ تو کہیں گے کبھی کسی ماموں نے اپنی بہن کی گود بھی اجاڑی. کیسے اجازت دوں میں اونو محمد کو. حضرت آگو بس مختصر کیا. آپ کا گریہ ہو گیا. ثانیہ زہرا اس کو اونو محمد کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آقا مولا امیر المومنین اس کو قبول کرے. حضرت آگو بس آقا مولا سید الشہداء کا آنا تھا. ثانیہ زہرا نے ایک دفعہ اپنے بچوں کی سفارش کی. اب آپ کا جگرہ دیکھیں کہ ماں کا جگرہ کتنا مضبوط ہے. اس لیے تو کہتے ہیں مائیں ہیں ہر کربلا کی مائیں. ایسا جگرہ دنیا میں کسی کا نہیں. ادھر آقا مولا نے جب دیکھا نا سید الشہداء نے کہا اور کوئی راستہ نہیں ہے. دونوں کو جب اجازت ملی ہے نا اب ان کے اجازت کا ملنا تھا. اب یہاں سے مسائل شروع ہوتا ہے. دونوں کو اجازت کا ملنا تھا. دونوں جاتے ہیں آواز دیتے ہیں مامو جان آئیے آقا خبر لیجیے. اون کو محمد کو وہ واپس لے کر آتے ہیں. حاضر دارو جب بھی کوئی شہید ہوا ہے نا ہر شہید کے استقبال کے لیے اگر اس کی ماں ہے تو اپنی ماں بچوں کو لینے کے لیے گئی ہے. یہاں اونو محمد دونوں آتے ہیں. جناب ثانیہ زہرا ان کے استقبال کے لیے نہیں جاتی ہیں. آج آتے ہیں اونو محمد. اب تاریخ کیا کہتی ہے. اونو محمد کا جنازہ آیا سب روئے. ثانیہ زہرا نے روئی. عصر عاشور ڈھل گئی. شام غریبہ آ گئی سب روئے. ثانیہ زہرا روتی ہے. کبھی علی اکبر کو روتی ہے کبھی عباس کو روتی ہے کبھی حسین کو روتی ہے. میں کہوں گا اگر تمہارا گریہ بلند ہو رہا ہے اس کو اتنا گریہ بلند کرے. ثانیہ زہرا تیری حسرت تو اپنے بچوں میں نہ روئی. ہم تیرے
بچوں کا پرسہ دے رہے ہیں، اے بی بی ہم تیرے بچوں کا پرسہ دے رہے ہیں۔ ہزاروں ثانیہ زہرا نہیں روئی، اب قافلہ چلا شام غریبہ ڈھل گئی، قافلہ چلا کوفہ کی طرف، ثانیہ زہرا نیزوں پر بچوں کو دیکھتی رہی، ماں نہیں روئی، قافلہ چلتا ہے شام، زہرا کی بیٹی اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، وہ حسینہ وہ عباسہ وہ علی اکبر روتی رہی، مگر اونو محمد کو نہ روئی۔ عزادار وہ وقت آیا قید چھوٹ گئی، ایک دفعہ مدینے واپس پہنچے، نانا کی قبر پہ گئی، حسین کا پرسہ دیا، نہ روئی۔ جب ماں کی قبر پہ گئی ہے ثانیہ زہرا، جا کر حسین کا پرسہ دیا، ایک دفعہ کہا کہ اماں دیکھ تیری زینب آ گئی، مگر منظر کچھ مختلف ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے نا ثانیہ زہرا، جب بھرے گھر کو دیکھتی ہے، جب آنگن کو دیکھتی ہے، سونا سونا آنگن نظر آتا ہے، ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کرتی ہے، واؤنا وا محمدہ وا جعفر اللہ لعنت اللہ علیہ۔